بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین مکرم، آج کی اس ویڈیو میں ایک بیمار بادشاہ اور ایک کمہار کا نصیحت آموز واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ سامعین مکرم، ایک دفعہ ایک ملک کا بادشاہ بیمار ہو گیا۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں تو اس نے اپنے ملک کی رعایا میں اعلان کروا دیا کہ وہ اپنی بادشاہت اس شخص کے نام کر دے گا جو اس کے مرنے کے بعد اس کی جگہ ایک رات قبر میں گزارے گا۔ سب لوگ بہت خوف زدہ ہوئے اور کوئی بھی یہ کام کرنے کو تیار نہ تھا۔ اسی دن ایک کمہار جس نے ساری زندگی کچھ جمع نہ کیا تھا، اس کے پاس سوائے ایک گدھے کے کچھ نہ تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ ایسا کر لے تو وہ بادشاہ بن سکتا ہے، اور قبر میں حساب و کتاب میں کیا جواب دینا پڑے گا۔ اس کے پاس تھا ہی ایک گدھا اور بس، تو اس نے اعلان کر دیا کہ وہ ایک رات بادشاہ کی جگہ قبر میں گزارے گا۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد لوگوں نے بادشاہ کی قبر تیار کی اور وعدے کے مطابق کمہار خوشی خوشی سے اس قبر میں جا کر لیٹ گیا اور لوگوں نے قبر کو بند کر دیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد فرشتے آئے اور اس کو کہا کہ اٹھو اور اپنا حساب دو۔ اس نے کہا کہ بھائی، حساب کس چیز کا؟ میرے پاس تو ساری زندگی تھا ہی کچھ نہیں سوائے ایک گدھے کے۔ فرشتے اس کا جواب سن کر جانے لگے، لیکن پھر ایک دم رکے اور بولے، ذرا اس کا نامہ اعمال کھول کر تو دیکھیں، اس میں کیا ہے؟ بس پھر کیا ہونا تھا؟ سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ فلاں فلاں دن تم نے گدھے کو ایک وقت بھوکا رکھا تھا؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ فوری طور پر حکم ہوا کہ اس کو 100 درے مارے جائیں۔ اس کی خوب دھلائی شروع ہو گئی۔ اس کے بعد پھر فرشتوں نے سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ، فلاں فلاں دن تم نے زیادہ وزن لاد کر اس کو مارا تھا؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ پھر حکم ہوا کہ اس کو 200 درے مارے جائیں۔ پھر مار پڑنا شروع ہو گئی، غرض یہ کہ صبح تک اس کو مار پڑتی رہی۔ صبح کو سارے لوگ اکٹھے ہوئے اور قبر کھولی تاکہ اپنے نئے بادشاہ کا استقبال کر سکیں۔ جیسے ہی انہوں نے قبر کھولی تو اس کمہار نے باہر نکل کر دوڑ لگا دی۔ لوگوں نے پوچھا، بادشاہ سلامت، کدھر جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، پوری رات میں ایک گدھے کا حساب نہیں دے سکا تو پوری رعایا اور مملکت کا حساب کون دیتا پھرے؟ تو سامعین مکرم، یہ قصہ ایک فرضی ہے، لیکن کبھی سوچا ہے کہ ہم نے بھی حساب دینا ہے اور پتہ نہیں کہ کس کس چیز کا حساب دینا پڑے گا جو شاید ہمیں یاد نہیں۔ تو سامعین مکرم، ہمیں اس دن کے حساب سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبر اور حشر کے حساب و کتاب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قبر اور حشر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔